عظیم بیگ چغتائی کی کہانی یکا۔ 10 بجے ہیں۔ لیڈی ہمت قدر نے اپنی موٹی سی نازک کلائی پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ کر جمائی لی۔ نواب ہمت قدر نے اپنی خطرناک مونچھوں میں سے دانت چمکا کر کہا، 11 ساڑھے 11 بجے تک تو ہم ضرور پہنچ۔ پخ! موٹر کو ایک جھٹکا لگا اور تیوری پر بل ڈال کر نواب صاحب نے ایک جھکولے کے ساتھ موٹر کا پہیہ گڑھے سے نکالا اور عجیب لہجے میں کہا، لا حول ولا قوت، کچی سڑک۔ گرد و غبار کا ایک طوفان عظیم پہیے کے نیچے سے اٹھا جو ہم نے اپنے موٹر کے پیچھے چھوڑا۔ کتنے میل اور ہوں گے؟ لیڈی ہمت قدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کچھ سنجیدگی سے جواب دیا، ابھی 28 میل اور ہیں۔ نواب صاحب نے موٹر کی رفتار اور تیز کر دی۔ حضور آہستہ آہستہ حضور، راستہ خراب ہے، پیچھے سے مؤدبانہ طریقے سے شوفر نے نواب صاحب کی خدمت میں عرض کی۔ مگر نواب صاحب کو تیز موٹر چلانے کی پرانی عادت تھی اور انہوں نے کہا فش، اور موٹر اور بھی تیز کر دی کیونکہ کچی سڑک سے جی گھبرا گیا تھا۔ موٹر پوری رفتار سے ہچکولے کھاتا چلا جا رہا تھا اور موٹر کی عمدہ کمانیوں اور ملائم گدوں پر بجائے ہچکولوں سے تکلیف اٹھانے کے مزے سے جھومتے چلے جا رہے تھے۔ سامنے ایک نالائق یکا جا رہا تھا۔ دور ہی سے نواب صاحب نے ہارن دینے شروع کر دیے تاکہ یکا سڑک کے ایک طرف پیشتر ہی سے ہو جائے اور موٹر کی رفتار کم نہ کرنا پڑے، مگر یکے کی تیزی ملاحظہ ہو کہ جب تک وہ ایک طرف ہو موٹر سر پر جا پہنچا اور مجبوراً رفتار کم کرنا پڑی۔ نواب صاحب نے لال پیلے ہو کر یکے کی طرف منہ کر کے گویا تیزی سے ہاؤ کر دیا۔ واللہ عالم یکے والے نے نوٹس بھی لیا یا نہیں۔ چشم زدن میں وہ نالائق یکا ماں اپنے یکا والے کے گرد و غبار کے طوفان میں غلطاؤں پیچا ہو کر نہ معلوم کتنی دور رہ گیا۔ لیڈی ہمت قدر نے یکے کو مڑ کر دیکھنے کی ناکام کوشش کی اور پھر مسکرا کر اپنے قدرتی لہجے میں کہا، آپ نے اس کو دیکھا؟ اس کو، یکے کو؟ بخدا کیا سواری ہے، قیامت تک منزل مقصود پر پہنچ ہی جائے گا۔ کیا آپ کبھی، معاف کیجیے گا، کبھی یکے پر آپ بیٹھے ہیں؟ جی ہاں، میں نے ہنس کر کہا، بیٹھا ہوں اور اکثر بیٹھا ہوں۔ نواب ہمت قدر نے موٹر کی رفتار کو ذرا اور تیز کرتے ہوئے کہا، قیں؟ اچھا، یکے پر؟ آپ یکے پر بیٹھے ہیں؟ خوب۔ بھائی معاف کرنا، بڑی ذلیل اور واہیات سواری ہے۔ ہمارے عالی خاندان کا کوئی فرد کبھی یکے پر نہیں بیٹھا۔ پھر کچھ لاپرواہی سے نواب صاحب بولے، واللہ عالم اس پر کیسے سفر کرتے ہیں، بڑی واہیات سواری ہے۔ نواب صاحب نے کچھ تمکنت کے لہجے میں جملہ ختم کیا۔ پھر لطف یہ، لیڈی ہمت بولی، لطف یہ کہ 3 آدمی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا، کیوں صاحب، آپ تنہا بیٹھے ہیں یا کئی آدمیوں کے ساتھ؟ میں تنہا بھی بیٹھا ہوں اور ہم کل 4 آدمی بھی بیٹھے ہیں اور 5واں یکے والا۔ 5 آدمی؟ لیڈی ہمت قدر چین سے بولی، 5 آدمی؟ چر 5 آدمی؟ موٹر کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ پشت سے شوفر لڑک کر لیڈی ہمت قدر کی گود میں گرا۔ نواب صاحب نے اسٹیئرنگ وہیل چھوڑ کر نٹ کا تماشا کیا، یعنی بیٹھے بیٹھے الٹی قلا بازی ایسی کھائی کہ گد سے میرے اوپر گرے اور ساتھ ہی اس گڑبڑ کے ایک بم کا گولا پھٹا۔ لیڈی ہمت قدر کی خارا شگاف چیخ اور موٹر کے ٹائر کی بم بازی اور نواب صاحب کا میرے اوپر گدا کا، اور پھر ان تمام باتوں کا نتیجہ یعنی بدحواسی، موٹر کے اندر ہی اندر قیامت بپا ہو گئی۔ ہوش بجا ہوئے تو معلوم ہوا کہ خیریت گزری، محض پھاندہ پھوندی رہی۔ میں نے اپنے اوپر نواب صاحب کے گرنے کی خود الٹی معذرت چاہی۔ شریف آدمی ہیں، انہوں نے کچھ خیال نہیں کیا، بلکہ مجھ سے پوچھا کہ لگی تو نہیں؟ میرے سینے میں نواب صاحب کا سر گولے کی طرح آ کر لگا تھا، مگر میں نے کہا بالکل نہیں لگی۔ یہ طے کر لیا گیا کہ سب سے زیادہ لیڈی ہمت قدر کے چوٹ لگی ہے اور سب سے کم شوفر کے، اور اسی مناسبت سے دراصل ایک دوسرے کی مزاج پرسی بھی کی تھی۔ بہت جلد دوسرا پہیہ چڑھا لیا گیا، لیکن جو چلاتے ہیں تو موٹر نہیں چلتا۔ بہت جلد وجہ معلوم ہو گئی۔ پیٹرول کی ٹنکی میں ایک سوراخ تھا جس کو کاگ لگا کر بند کیا گیا تھا، وہ دھچکے سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ واللہ عالم کچھ دیر پہلے یا اب، کچھ بھی ہو، پیٹرول بہہ چکا تھا۔ اب جو غور سے دیکھتے ہیں تو زمین تر تھی۔
اب کیا ہو؟ اسٹیشن یہاں سے کم و بیش 28 میل ہوگا، اور پھر کچی سڑک، اور جانا اس قدر ضروری۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ عین اس گھبراہٹ اور یاس کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کی سیدھ میں گویا افق سڑک پر نیر امید طلوع ہوا، یعنی اسی ٹوٹے پھوٹے یکے کی چھتری چمکی۔ پھر اس کے بعد یکے کا ہیولا نظر آیا، جس نے برق رفتاری کے ساتھ یکے مجسم کی صورت اختیار کر لی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور کبھی یکے کو، حتیٰ کہ یکا قریب پہنچا، برابر آیا، کچھ ہلکا پڑا اور قریب قریب رک سا گیا، بلکہ یکے والے کے گرد آلود چہرے پر کچھ خوشی کی جھلک کے ساتھ شاید لبوں کو حرکت بھی ہوئی، مگر یہاں سب خاموش۔ لیڈی ہمت قدر نے عین اس موقع پر ایک عجیب نظر ڈال کر آنکھوں میں کچھ نواب ہمت قدر سے کہا، اور انہوں نے فوراً اسی طرح آنکھوں ہی آنکھوں میں خجالت سے شاید مجھ سے کچھ کہا۔ میں نے مان لیڈی ہمت قدر کی طرف دیکھا، جنہوں نے کنکھیوں سے یکے کے پہیے کی طرف دیکھ کر اپنی نازک چھتری سے زمین کوریدنا شروع کی۔ یکا آگے نکل چکا تھا۔ دراصل مصیبت تو یہ تھی کہ سوائے میرے یہاں کسی کو یکے والے کو پکارنا تک نہ آتا۔ میں البتہ باہر تھا، مجبوری بری بلا ہے۔ میں نے نواب صاحب اور لیڈی ہمت قدر کی خفت کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، مہرباں آپ کی خفت میرے سر آنکھوں پر، اور پھر حلق پھاڑ کر آواز دی، ابے او یکے والے۔ اب سوال یہ تھا کہ لیڈی ہمت قدر کس طرح اس پر بٹھائی جائیں۔ نواب صاحب نے مجھے کہا، آپ ہی کوئی ترکیب نکالیے، کیونکہ سوائے میرے اور کوئی یہاں یکے کا ماہر نہ تھا۔ لیڈی ہمت قدر کا ایک طرف سے میں نے بازو پکڑا اور دوسری طرف سے نواب صاحب نے۔ انہوں نے ایک پیر پہیے کے دھرے پر رکھا اور دوسرا پہیے کے ہال پر، اور اس کے بعد شاید اڑنے کی کوشش کی کہ ہال پر پیر سرک گیا۔ وہ چیخ مار کر پر کٹی کبوتری کی طرح میری طرف پھڑپھڑائیں۔ کیا کرتا؟ مجبوراً میں نے ان کو لحاظ کے مارے چھوڑ دیا، ورنہ وہ میری گود میں ہوتی۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیر بھی آزاد پا کر چلا دیے، اور ان کے بوٹ کی اونچی اور نوکیلی ایڑی ان کے قابل احترام شوہر کی ناک پر لگی۔ نتیجہ یہ کہ وہ نواب صاحب کے ہاتھ سے بھی چھوٹ گئیں، اور اس طرح بے قابو ہو کر گریں کہ ماں نواب صاحب کے پہیے کے پاس دراز۔ میں نے کہا، یا علی۔ نواب صاحب مونچھیں جھاڑتے ہوئے مجھ سے شکایت کرتے ہوئے اٹھے اور بیگم صاحبہ کو سنبھالا۔ اب یہ طے ہوا کہ یکے کو موٹر کے پاس کھڑا کر لیا جائے اور اس پر سے لیڈی ہمت قدر یکے پر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ برابر نواب صاحب بیٹھے اور میں آگے بیٹھا۔ یکے والے نے ٹخ ٹخ کی صدا بلند کی، چوں چرخ چوں، اور یکا چلایا۔ نواب صاحب اور لیڈی صاحبہ کو معلوم ہوا کہ خود اپنے جوتوں سے اپنے کپڑے میلے ہو رہے ہیں۔ فوراً معاملہ میرے سامنے پیش کر کے اس کا علاج مجھ سے پوچھا۔ یکے والے نے فوراً کہا کہ آپ دونوں اپنے اپنے جوتے اتار کر ہاتھ میں لے لیجئے، ورنہ پھر میں آگے والے گھاس کے ڈبے میں رکھ دوں۔ اور گھاس کا ڈبہ کھولا تو اس میں 2-3 رسیاں، ایک چلم اور ایک ہتھوڑی، چند کیلیں وغیرہ تھیں۔ نواب صاحب اب تک خاموش تھے، یکے والے پر سخت خفا ہوئے۔ میں نے نواب صاحب کو سمجھا دیا کہ کپڑے تو جوتے سے میلے ہونا لازمی ہے۔ پھر اس یکے کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جس میں پیر رکھنے کا پائدان بھی ہوتا ہے۔ وہ ہوتا تو غالباً لیڈی ہمت قدر کو چڑھنے میں یہ دقتیں پیش نہ آتی۔ یکے والے نے اپنی پوزیشن اس طرح صاف کی کہ صاحب پائدان کمانی دار یکے میں ہوتا ہے، اور میں کچی سڑک پر چلاتا ہوں، لہٰذا کمانی دار یکا نہیں رکھتا، ورنہ 2 دن میں کمانیاں چور ہو جائیں۔ یکے والا کچھ فلسفیانہ رنگ میں آ کر بولا، حضور یہاں تو بس کھڑیا یکا چلتا ہے، کچی سڑک کا یہ بادشاہ ہے، نہ وہ ٹوٹے اور نہ یہ ٹوٹے، اور پھر مسافر بھی آرام سے چین کی بنسی بجاتا جاتا ہے۔ چپ! نواب صاحب نے بھننا کر یکے والے سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نواب صاحب نے پینترے بدلنا شروع کیے۔ ان کا گھٹنا میری پیٹھ میں بری طرح گڑ رہا تھا۔ لیڈی ہمت قدر ایک ہاتھ سے اپنی نازک چھتری لگائے تھی اور دوسرے ہاتھ سے یکے کا ڈنڈا پکڑے تھی۔ ان کے دونوں ہاتھ کبھی کے دکھ چکے تھے۔ ہر جھٹکے پر وہ اس طرح چیختی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ گر گئیں۔ نواب صاحب کے موذی گھٹنے کے گڑنے کی وجہ سے میں دھیرے دھیرے آگے سرکتا جاتا تھا، مگر جتنا میں ہٹتا اتنا ہی شاید نواب صاحب کا گھٹنا اور بڑھ جاتا۔ میری عقل کام نہ کرتی تھی کہ کیا کروں جو اس گھٹنے سے پناہ ملے۔ اتنے میں ایک جھٹکا لگا اور نواب صاحب کی ناک یکے کے آگے والے ڈنڈے میں لگی، عین اس جگہ جہاں میں اس کو ہاتھ سے پکڑے تھا۔ میری چھنگلی کچل گئی۔ لگی تو نہیں؟ نواب صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ آپ کے تو نہیں لگی؟
میں نے ان کی لال ناک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کے زور سے لگی تھی، میری چھنگلی میں اور ان کی ناک میں، مگر دونوں جھوٹ بولے اور جواب واحد تھا، جی نہیں، بالکل نہیں۔ واقعی جھٹکا بھی ایسا لگا تھا کہ اگر کہیں میری انگلی جگہ پر نہ ہوتی تو نواب صاحب کی ناک پچی ہو جاتی۔ ذرا ادھر ہٹیے، لیڈی ہمت قدر نے نواب صاحب سے رونے لہجے میں کہا۔ نواب صاحب نے اپنی پیاری بیگم کے کہنے سے کروٹ سی بدل کر کوئی آدھ انچ گھٹنا میری پیٹھ میں اور گھسیڑ دیا۔ میں نے گھٹنے کی نوک کو، ہاں صاحب، نوک کو، جو بری طرح تکلیف دے رہی تھی، ذرا سرک کر دوسرے حصہ جسم پر لیا۔ تیز نہیں چلاتا، یکے والے سے نواب صاحب نے حلق پھاڑ کر کہا۔ اس نے سوت کی رسی کی لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ٹٹخارا دیا اور لگام کے زائد حصے کو گھما کر دو طرفہ گھوڑے کو جھاڑ دیا، اور پھر دوبارہ جو گھما کر سڑاکا دیا تو میری اینک لگام کے ساتھ اڑی چلی گئی، اور قبل اس کے کہ میں اپنی ناک پر ہاتھ لے جاؤں کہ کہیں اینک ماں ناک کے تو نہیں چلی گئی، اینک ماں رسی کے لیڈی ہمت قدر کے بالوں میں جا الجھی۔ لیڈی ہمت قدر کی ایک چیخ نکلی۔ رسی میری ناک کے نیچے سے کاف ہوتی ہوئی گئی تھی، گویا ایک دم سے میرے منہ میں لگام دے دی۔ قدرتی امر کے میرا ہاتھ ساتھ ساتھ اس پر پہنچا اور لیڈی صاحبہ کے بال میری اینک نے کھینچے۔ وہ بولی، چخ چر چیں۔ اینک باحتیاط تمام لیڈی موصوفہ کے بالوں میں سے سلجھا کر نکالی گئی۔ یکے والا مارے ڈر کے کانپ رہا تھا، خوب ڈانٹا گیا، بلکہ پٹتے پٹتے بچا۔ پھر سنبھل کر بیٹھے، اور اس سلسلے میں نواب صاحب کا گھٹنا ایک آدھ انچ اور میری کمر میں در آیا۔ مجبوراً میں کچھ اور آگے سرکا، مگر وہاں جگہ کہاں، میں پیشتر ہی سے کگر پر آ گیا تھا۔ لیڈی ہمت قدر پر تین طرح کا سایہ تھا، ایک تو خود نواب صاحب کا، دوسرے یکے کی چھتری کا، اور تیسرے خود ان کی نازک چھتری کا۔ مگر دھوپ تیز تھی۔ یکے کی چھتری ظاہر ہے کہ اگر کچھ پناہ دھوپ سے دیتی ہے تو وہ بھی ٹھیک 12 بجے، اور 12 بجنے میں ابھی دیر تھی۔ باوجود ہر طرح کے سائے کے لیڈی ہمت قدر گرمی سے حیران تھی۔ سڑک ذرا بہتر آ گئی تھی اور یکا اب روانی کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اور ظاہرہ اب کوئی تکلیف نہ تھی۔ اب ایسے موقع پر گرمی کی تکلیف لا محالہ محسوس ہوئی، اور لیڈی ہمت قدر نے کچھ بے چین ہو کر کہا، خدا کی پناہ، مری جاتی ہوں گرمی کے۔ جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ یکے والے نے اپنی سریلی آواز میں مصرع کھینچا، ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو حال، ابے نالائق، گستاخ، ناشدنی، بدتمیز۔ پھر نواب صاحب اس طرح گڑگڑائے اور بڑبڑائے جیسے کوئی بڑا سا خالی برتن پانی میں غرق ہوتا ہے، اور اس کو بری طرح ڈپٹا، اور ساتھ ساتھ اس ڈپٹ کے کوئی آدھ انچ اور نواب صاحب نے اپنا باریک گھٹنا، موٹے تازے تو تھے، میری کمر میں بھونک دیا۔ دراصل اس وقت یکے والے کی کوئی خطا نہ تھی۔ اگر لمبے سفر کا ایک سست یکے پر آپ کو موقع ملا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یکا گھوڑے کی طاقت کے مطابق ایک پرسکون اور مستقل رفتار اختیار کر لیتا ہے۔ جھٹکے منظم ہو جاتے ہیں، جھکولوں کا ایک سائیکلک آرڈر، جس کا ترجمہ غالباً نظام تسلسل ہوگا، قائم ہو جاتا ہے۔ پہیے کی چرخ چوں ایک ٹائمنگ یعنی غالباً تعین وقت کی پابند ہو جاتی ہے۔ گھوڑے کے قدم نپے تلے پڑتے ہیں، مسافروں کے سر مقررہ حدود میں ایک تنظیم کے ماتحت ہلتے ہیں، آپس میں سر ٹکرانے کا امکان جاتا رہتا ہے۔ غرض ہر چیز جب منظم ہو کر یکے کو مجسم پوئٹری آف موشن یعنی غالباً نظم الحرکات بنا دیتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یکا چل نہیں رہا ہے بلکہ بہہ رہا ہے، اور پھر یکے والے کی طبیعت ایک عجیب پرکیف ہو جاتی ہے، خصوصاً جب کہ کرایہ معقول ملا ہو۔ وہ کچھ سینے کے بل جھک کر آنکھیں نیم باز کیے ہوئے نہ معلوم کہاں پہنچتا ہے۔ اس کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ یکے پر کون ہے کون نہیں، اور نتیجہ یہ کہ وہ الاپ اٹھتا ہے۔ لہٰذا اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں یکے والے کی کوئی خطا نہ تھی۔ میں نے اس فلسفے کو نواب صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیگم صاحبہ آدھے سے زیادہ اس فلسفے کو سمجھ چکی تھیں کہ انہوں نے ایک دم سے چہرہ وحشت زدہ بنا کر ریل کی سی سیٹی دینے کی کوشش کی اور چھتری دور پھینکی۔ ارے روک روک، ایک طرف سے نواب صاحب چیخے اور دوسری طرف میں چلایا، کمبخت روک۔ بیگم صاحبہ کی ریشمی ساڑی پہیے میں الجھ کر رہ گئی تھی، اور اگر یکا نہ رکتا تو چونکہ ریشم مضبوط ہوتا ہے ضرور وہ نیچے نظر آتی، ورنہ مہارانی دروپدی کا سا قصہ شروع ہو جاتا۔ ساڑی کا زرین کام سب خراب ہو گیا تھا۔
نواب صاحب بہادر یکا والے پر بے حد برافروختہ تھے، نہ اس وجہ سے کہ ساڑی قیمتی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ پہیے نے بیگم صاحبہ کی لاپرواہی سے فائدہ ناجائز اٹھاتے ہوئے گستاخی کی تھی، اور وہ خود یکے کا تھا اور یکا خود یکے والے کا۔ میں چونکہ یکے پر بیٹھنے کا ماہر تھا، لہٰذا میری طرف نواب صاحب نے سوالیہ صورت بنا کر دیکھا، کیونکہ میں نے یکے والے کو ایک لفظ نہ کہا تھا۔ چنانچہ میں نے تصدیق کی کہ بے شک ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس میں یکے والے کی کوئی خطا نہیں، بشرطے کہ وہ یکے کو روکنے میں خواہ دیر نہ کرے۔ لیڈی ہمت قدر نے مجھ سے پوچھا، کیوں صاحب، کیا آپ کی بیوی کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، میری تو خدا کے فضل سے بچی رہی ہیں، مگر خود میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور اچکن کا دامن اکثر خراب ہو گیا ہے یا کٹ گیا ہے۔ یہ کیل تو مارے ڈالتی ہے۔ نواب صاحب نے کچھ بیکل ہو کر پینترا بدلا اور کیل کی جگہ کو ٹٹول کر میرے پہلو میں ایک آدھ انچ اور اپنا گھٹنا پیوست کر دیا۔ نواب صاحب بھاری بھرکم آدمی تھے، آپ کہیں کہ ان کا گھٹنا اور پھر باریک، تو عرض ہے کہ ایک موٹی چیز بھی جس وقت مستقل طور پر جسم میں پیوست ہونے کی کوشش کرتی ہے، وہ بھی پھر یکے پر، تو اس کی چبھن کسی طرح نوکدار چیز کی چبھن سے کم تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ میں خوش تھا کہ نواب صاحب کی ران میں ایک کیل چبھ رہی ہے اور میرا بدلہ لے رہی ہے۔ حالانکہ یکے پر گدی تھی اور اس پر دوہری چادر، مگر یکے کی کیل نواب صاحب کو بیکل کیے دیتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نواب صاحب اس کیل سے پریشان ہو کر اکڑوں کی قسم کی کروٹ سے بیٹھ گئے۔ ان کا سر عجیب طرح یکے کے جھکولوں کے ساتھ گردش کر رہا تھا، یعنی اس طرح کہ اگر ان کی ناک پر پینسل باندھ دی جاتی اور اس کے سامنے کاغذ ہوتا تو ایک گول حلقہ بن جاتا۔ لیڈی ہمت کو ایسے جھٹکے لگ رہے تھے کہ ان کی ناک پینسل ہوتی تو آدھا حلقہ تو ٹھیک بنتا، مگر پھر پینسل کاغذ میں چبھ جاتی اور کاغذ پھٹ جاتا، اور میری ناک شاید لہریا بناتی، اور یکے والا چونکہ جھکا ہوا تھا لہٰذا اس کی ناک سطریں کھینچ رہی تھی۔ غرض اس طرح ہم سب اقلیدس کی شکلیں حل کرتے چلے جا رہے تھے۔ ماہرین فلکیات کا ایک عجیب نظریہ ہے، وہ یہ کہ نظام شمسی کے تمام اجسام مقررہ حدود کے اندر اپنے اپنے قواعد کے مطابق متحرک ہیں، اور یہ تمام حرکات اس قوت کا نتیجہ ہیں جس کو اصطلاح میں کشش کہتے ہیں۔ اس نظریے کی روح سے قیامت جب آئے گی، جب اس کشش میں فرق پڑے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام اجسام بے قابو ہو کر آپس میں لڑیں گے۔ حسن اتفاق کے اس نظریے کی تفسیر یکے پر پیش آنا تھی۔ ایک معمولی سے گڑھے پر نہایت ہی معمولی سا جھٹکا لگا، مگر یہ جھٹکا تھا جس نے گویا نظام شمسی کو درہم برہم کر دیا۔ آپس میں سب کے سر لڑ گئے اور پھر علیحدہ ہو کر ڈنڈوں میں جا لگے۔ اور کچھ تو اس وقتی ابتری سے ہوا نہیں، مگر اس سلسلے میں نواب صاحب کا گھٹنا میری کمر میں جو بھر اور در آیا، میں بالکل کگر پر تھا، اور وہ اب قصہ ماضی کی بات تھی جب ان کا گھٹنا آدھ انچ سرکتا تھا۔ اب تو جگہ ہی نہ تھی، میں طوطے کی طرح اڈے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یکے کا کچھ دباؤ ویسے ہی تھا، یعنی آگے کو مائل تھا۔ قسمت کی خوبی نواب صاحب نے اس نامعقول کیل کی وجہ سے ایک معمولی سے جھٹکے سے بیکل ہو کر ایک دم سے اچھل کر بوجھ آگے ڈال دیا۔ یکے کا ساز کیا تھا، بس رسیوں کی جکڑ بندی تھی۔ واللہ عالم کون سی رسی کس طرح ٹوٹی کہ دونوں بم زمین پر آئے، واللہ عالم جھٹکے سے، مگر میں تو کہتا ہوں کہ شاید قصدن لیڈی ہمت قدر نے ایک چیخ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی چھتری میرے سر پر رکھ کر اپنی طرف زور سے گھسیٹی۔ ادھر میں پرکٹے طوطے کی طرح نواب صاحب کے گھٹنے کی بدعتوں کی وجہ سے گویا اڈے پر ہی بیٹھا تھا، وہاں سوائے کگر کے رہ ہی کیا گیا تھا۔ بم جو ایک دم سے زمین پر آ لگے تو میں آگے کو گرا، چھتری منہ پر چڑھی تھی، دکھائی کیا دیتا، خاک، اور پھر دکھائی بھی دیتا تو بیکار۔ جھٹکے سے چھتری تو بعد میں الگ ہو گئی، مگر میں عجیب طرح گرا، دور تک اپنی ناک زمین سے صرف ایک بالشت بھر اونچی کیے دوڑا ہی چلا گیا، اور پھر ہر قدم پر یہ امید تھی کہ بدن قابو میں آ جائے گا اور کھڑا ہو جاؤں گا، مگر حضرت یہ امید موہوم نکلی، اور اس طرح منقطع ہوئی کہ 10-12 قدم کی مسافت اسی طرح ناک زمین سے بالشت بھر اونچی کیے طے کرنے کے بعد میں اپنی ناک سے سڑک کی زمین پر ہل چلا دینے پر مجبور ہو ہی گیا۔ اٹھا، اپنی ناک ٹٹولی، سارا منہ گرد سے سفید ہو گیا تھا۔ آنکھوں نے جب دیکھا کہ ناک کا ارادہ قطعی ہے کہ دستخط کروں تو وہ بند ہو گئی تھیں، ورنہ دھول میں پھوٹ ہی جاتی، مگر پھر بھی آنکھوں نے بہت کام کیا تھا اور آخر وقت تک کھلی رہنے کی وجہ سے ان میں مٹی گھس گئی تھی۔
ہاتھوں نے بڑی خدمت کی اور چھل گئے، ورنہ شاید میری ناک گھس کر غبارے راہ ہو جاتی، کیونکہ بلا مبالغہ فٹ بھر کے قریب ناک نے زمین پر ایک گہری سی لکیر کھینچی۔ کچھ بھی ہو، یہ سب چشم زدن میں ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو بیگم صاحبہ دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے کو پکڑے مسلسل چیخیں مار رہی تھیں، حالانکہ وہ خطرے سے باہر تھیں اور بندریا کی طرح ڈنڈے سے چپکی ہوئی تھی۔ نواب صاحب یکے کے بم پر کچھ اس طرح آ کر گرے تھے کہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ بچوں والا کھیل گھوڑا گھوڑا بم کے ڈنڈے سے کھیل رہے تھے۔ یکے والا غریب البتہ پہیے کی سیدھ میں چت گرا تھا۔ گھوڑا اس وقت سبک دوشی کو غنیمت تصور کر کے ایک اندازے بے نیازی کے ساتھ سڑک کے کنارے کچھ ٹفن اڑا رہا تھا۔ بہت جلد ایک دوسرے کی خیریت اور مزاج پرسی سے فراغت پائی۔ یکے والے نے یکے کے ساز کی گانٹھا گونٹھی باندھا بوندھی کی، مگر کچھ ٹھیک نہ بندھا تو نواب صاحب سے اس نے کہا، آپ کے پاس کوئی رسی کا ٹکڑا تو نہیں ہوگا؟ نواب صاحب نے اس کا جواب دیا، الو کے پٹھے وہ بھننا رہے تھے۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، ابے تو بالکل ہی گدھا ہے۔ یکے والا گنگنا کر بولا، میاں میں نے کہا شاید کوئی ٹکڑا وکڑا نکل آئے، پھر اب بتائیے کیا ہو، بغیر رسی کے تو کام چلے گا نہیں۔ میرا سوتی رومال اور بیگم صاحبہ اور نواب صاحب کا ریشمی رومال، ان تینوں کو ملا کر مضبوطی سے ساز کی بندش کو یکے والے نے سنبھالا۔ جھٹکے دے کر خود اچھی طرح آزمانے کے بعد اس نے کہا، اب بیٹھ جائیے۔ نواب صاحب چونکہ سب سے زیادہ بھاری تھے، لہٰذا یکے والے نے کہا کہ وہ ذرا پیچھے کو دبے رہیں۔ ہم سب اچھی طرح بیٹھ گئے۔ نواب صاحب پیچھے کو دب کر بیٹھے، ایسے کہ جیسے گاؤ تکیا لگائے ہوں، اور جو کچھ تھا سو تھا۔ میں خوش تھا کہ نواب صاحب کے گھٹنے سے میری جان چھوٹی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد نواب صاحب کی پیٹھ میں یکے کی آرائش چبھنے لگی، کیونکہ یہ یکا ضرورت سے زیادہ موٹے موٹے نیلے پیلے موتیوں سے آراستہ تھا، جو مضبوط تار میں پرو کر ڈنڈوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا نواب صاحب کچھ آگے کو مائل ہوئے اور انہوں نے گھٹنا اڑانے کی تمہید اٹھائی۔ اب میں تنگ تھا، لہٰذا میں نے خود نواب صاحب سے کہا کہ ذرا پیچھے ہی رہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ یکا دباؤ ہو جائے گا۔ لیڈی ہمت قدر اب دباؤ کے نام سے کانپتی تھی۔ انہوں نے بھی نواب صاحب سے کہا کہ پیچھے ہی رہیے۔ اب یکے کا توازن بہت اچھی طرح قائم تھا۔ ذرا بھی دباؤ ہوتا تو میں نواب صاحب کی توجہ رومالوں کی کمزور بندش کی طرف دلاتا اور نواب صاحب پھر ٹھیک طرح بیٹھ جاتے، ورنہ بیگم صاحبہ غل مچاتی۔ کوئی قابل ذکر بات نہ تھی کہ ایک معمولی سے جھٹکے پر لیڈی ہمت قدر چیخیں اور ساتھ ہی سڑک پر سے باسی گوبر کا ایک ٹکڑا پہیے کے ساتھ اڑ کر ان کی آنکھ میں لگا۔ وہ چیخیں دراصل اس وجہ سے تھیں کہ ہاتھ میں ڈنڈے کی پھانس لگا گئی تھی کہ یک نہ شد دو شد اور ان کی آنکھ میں گوبر پڑ گیا۔ یکا روکا گیا، پھانس نکالی گئی اور آنکھ صاف کی گئی۔ لیڈی ہمت قدر کے ہاتھ ڈنڈا پکڑے پکڑے سرخ ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میرا شانہ اکھڑا جا رہا ہے، مگر کیا کرتی، لاچار و مجبور تھیں، کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ اسی حالت میں چلے جا رہے تھے۔ سڑک رفتہ رفتہ خراب آتی جا رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ایسی آئی کہ ہوشیاری سے بیٹھنا پڑا۔ لیڈی ہمت قدر دباؤ یکے کا خیال کر کے کانپ اٹھتی تھی اور نواب صاحب کو تاکید پہ تاکید تھی کہ پیچھے ہٹے رہو۔ یکے والا بھی خوش تھا کہ گھوڑا ہلکا چل رہا ہے، مگر یہ شاید لیڈی ہمت قدر کو معلوم نہ تھا کہ یکے پر بیٹھنا دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو دباؤ جب آگے کو بوجھ ہوگا اور یا پھر الار جب پیچھے کو بوجھ ہوگا۔ میں چونکہ آگے بیٹھا تھا اور دباؤ یکے کے لطف اٹھا چکا تھا، لہٰذا میں بھی کسی طرح نہ چاہتا تھا کہ دباؤ ہو۔ گویا اب یہ حال تھا کہ یکے باندھ سے لے کر نواب صاحب تک ہر کس و ناکس کی کوشش تھی کہ یکا الار رہے۔ رومالوں کی بندش پر الار یکے کا زور بے طرح پڑ رہا تھا، اور چونکہ آگے بیٹھنے والے کو الار یکے میں کم خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا میں چپ تھا۔ لیڈی ہمت قدر جانتی ہی نہ تھی کہ الار کیا چیز ہوتی ہے۔ نواب صاحب بیگم صاحبہ کی خوشنودی میں منہمک تھے اور یکے والے کے لیے الار اور دباؤ روزانہ کا مد و جزر ٹھہرا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک غیر معمولی گڑھے پر جھٹکا لگا، رومالوں نے تڑاخہ بھرا۔ لیڈی ہمت قدر اصولاً چیخی، مگر وہ حق بجانب تھیں، کیونکہ یکے کے دونوں بم اینٹی ایئر لفٹ گن یعنی ہوائی جہاز کو گرانے کی توپ کی نالوں کی طرح اڑ گئے۔ یکا اگر آدمی ہوتا تو چت گرتا۔ عقل مند یکے بان نے یکے کی پشت پر نیچے ایک طرف یکے کا داہنا بم قصدن آدھ گز بڑا بنوایا تھا، جس کو ظاہر بیکار طور پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ دراصل اگر سچ پوچھئے تو تھیوری آف بیلنس یعنی نظریہ توازن کی تفسیر تھا، جس کو اصطلاحاً یورپ کی طرف ایلریٹھا کہتے ہیں۔
یا بالفاظ دیگر اینٹی اولار آپریٹس یعنی آلۂ مانع اولار۔ واقعی اگر کہیں یہ نہ ہوتا، یکا ماں اپنے اسباب جہالت یعنی ہم لوگوں کے سر کے بل یعنی چھتری کے بل چت گرتا، مگر پھر بھی باوجود کہ آلۂ مانع اولار نے یکے کو ایک جھٹکے کے ساتھ روک لیا، لیکن دونوں بمیں جو ہوا میں معلق ہو گئیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یکے والا لڑھک کر لیڈی ہمت قدر کی گود میں گرا اور اپنی اس عزت افزائی سے اس قدر گھبرایا کہ میری گردن پر سے ہوتا ہوا نکل کر پہیے کے پاس گرا۔ میں لمبا لمبا یکے پر لیٹنے پر مجبور ہوا اور یکے باندھ کے بیٹھنے کی جگہ جو ایک خانہ ہوتا ہے اس کا ڈھکنا کھل جانے کی وجہ سے تمباکو ملی ہوئی ریت پھانکنے کے علاوہ میرے منہ میں تھوڑی اور چلم اور دوسری مکروہات گری، ماں لگام کے جو یکے باندھ چھوڑ گیا تھا۔ نواب صاحب نے عجیب ہی حرکت کی، یا تو وہ گڑگڑا کر پھاندے تھے، ورنہ پھر یکے کی چھتری پر چڑھنے کی تو کوشش ضرور ہی کی تھی۔ کچھ بھی ہو، وہ چھپکلی کی طرح پٹ سے پہیے کے برابر دھول میں گرے اور اس برجستگی کے ساتھ اٹھے ہیں کہ بیان سے باہر۔ لیڈی ہمت قدر مسلسل چیخیں لگا رہی تھی اور یکے کی رسیوں اور ڈنڈوں کو مضبوطی سے خامخواہ اس طرح پکڑے ہوئے تھیں کہ جیسے گر ہی جائیں گی۔ یکے والے کے پاس کافی عذر موجود تھا، مثلاً صاحب یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی غیر معمولی بات نہیں، ساز پرانا ہو گیا ہے، کہیں رومالوں سے کام چلتا ہے، نیا ساز اب کے میلے کی مزدوری سے خریدوں گا، گھوڑا 6 سیر دانہ کھاتا ہے، دام ہی نہیں بچتے، وغیرہ وغیرہ۔ یکے میں بھی جگہ جگہ خزانے ہوتے ہیں، نہ معلوم کن کن مقامات کو یکے والے نے کوریدا اور کہاں سے رسی کے متعدد ٹکڑے نکال کر ساز کو پھر باندھا اور خدا خدا کر کے ہم پھر چلے۔ لیڈی ہمت قدر اب سہمی ہوئی تھی، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کس طرف زور دیں، آگے کو جھکیں تو دباؤ کا ڈر اور پیچھے رہیں تو اولار کا خطرہ۔ عجیب لہجے میں انہوں نے کہا، یکا بڑی خطرناک سواری ہے، کبھی کوئی مر تو نہیں جاتا؟ یکے والا بول پڑا، صاحب جس کی آتی ہے وہ اس بہانے سے بھی جاتا ہے۔ نواب صاحب نے زور سے ڈپٹ کر کہا، چپ بے، بڑا بڑبڑانے لگے۔ پکی سڑک، پکی سڑک! یہ نعرہ ہم لوگوں نے پکی سڑک کو دور ہی سے دیکھ کر اس طرح بلند کیا جس طرح کرسٹوفر کولمبس کے ساتھیوں نے زمین کو دیکھ کر زمین زمین کا غلغلہ بلند کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم زور میں پکی سڑک پر کھڑکھڑاتے جا رہے تھے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ یکے پر ہم گویا سر کے بل بیٹھے ہیں۔ بے کمانی کے یکے کی کھڑکھڑاہٹ بھی عجیب چیز ہے۔ کچی سڑک کی مٹی اور گرد و غبار چشم زدن میں کپڑوں پر سے جھڑ گئی۔ نواب صاحب والی کیل بجائے ان کے ایک جگہ گڑتی ساری ران کے عرض و طول میں چبھ رہی تھی۔ یکے والے کو موقع ملا، آؤ اب بیٹا کہہ کر اس نے گھوڑے کو رسی کی لگام سے اچھی طرح جھاڑ دیا اور گھوڑا بھی کچی سڑک کی صعوبت سے خلاصی پا کر پکی سڑک پر اپنے جوہر دکھانے لگا۔ وہ تیز چلا اور پٹا، اور تیز چلا اور پٹا، خوب تیز چلا اور خوب پٹا۔ یکے والے کو اس سے بحث نہیں کہ اب تیز چل رہا ہے، گھوڑے کو نہ مارنا چاہیے، وہاں تو اصول ہے کہ مارے جاؤ۔ گھوڑا بھی کہتا ہوگا کہ الہی یہ کیا غضب ہے، جتنا جتنا تیز دوڑتا ہوں مارا جاتا ہوں، قدم ہلکا کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں، آخر کو جانور پھر جانور ہے، لے کر بے تحاشا دوڑا اور ادھر اسی مناسبت سے اس پر مار۔ ہائے ہائے، میں کرتا ہی رہا اور لیڈی ہمت قدر کی چیخیں الگ کہ اتنے میں خیر سے داہنے پہیے کی عین اس برق رفتاری کے عالم میں ویل نکل گئی اور پہیے نکل کر یہ جا وہ جا۔ خدا کی پناہ، موٹر کا حادثہ تو کوئی چیز نہیں، گھوڑا بھاگنے میں کروٹ کے بل گرا اور یکے والا آدھا اس کے نیچے۔ میں اڑ کر دور گرا، نواب صاحب یکے کے پیچھے گرے اور بیگم صاحبہ خود یکے کے داہنی طرف۔ یکے والا ضرب کی وجہ سے اور لیڈی ہمت قدر صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ نواب صاحب کا کولہا اتر گیا اور میری 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ سب اپنی اپنی جگہ پڑے تھے۔ گھوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں جھپکا کر دیکھا، نواب صاحب لنگڑاتے ہوئے اٹھے اور اپنی بیگم صاحبہ کو سنبھالا۔ ایک عجیب پسپائیت کا عالم تھا۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اس نے 10-15 منٹ بعد ہی ایک موٹر بھیج دیا۔ ایک انگریز اس طرف جا رہا تھا جدھر سے ہم آ رہے تھے۔ اس نے سب کو بین بٹور کر سیدھا ہسپتال پہنچایا۔ یکے والے کا یکا اور گھوڑا وہیں رہ گیا تھا اور کھو گیا۔ نواب صاحب نے اس کو اپنے موٹر پر جب سے رکھ لیا ہے، کبھی کبھی ملتا ہے تو اس کی صورت دیکھ کر نواب صاحب اور میں اور لیڈی ہمت قدر سب کو ہنسی آتی ہے۔ نواب صاحب اور ان کی لیڈی صاحبہ تو پھر کبھی یکے پر نہیں بیٹھی اور نہ بیٹھیں، لیکن میں اب بھی بیٹھتا ہوں،
सवारी माशाअल्लाह खूब है।